اب ملاپ کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے عورت کی، وہ اگر آپ اس قابل ہوگے تو پوری کرو گے نا. تو جب آپ نے اپنا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، وقت سے پہلے اپنے آپ کو ضائع کیا ہوا ہے، تو پھر وہاں پہ آپ کو بڑی نا امیدی ہوگی، پریشانی ہوگی، جس سے نچاکی ہوگی. آپ یا تو اس کو لڑو گے، ٹھیک ہے، قصوروار اس کو کہو گے، یا اپنا گھر خراب کرو گے، اور یا بالکل چپ ہو جاؤ گے اور چڑچڑے رہو گے، معاملات میں دل نہیں لگے گا. اخیر اس کا بہت برا ہوتا ہے. ہم نے بڑی دفعہ دیکھا ہے کہ اینڈ اس کا جا کے پھر سپریشن پہ ہوتا ہے، اور وہ بیچاری بتا بھی نہیں سکتی کہ بھائی مسئلہ کیا ہے، اور کئی دفعہ عورتیں بتا بھی دیتی ہیں کہ یہ مسئلہ تھا اس لیے سپریشن ہوئی ہے. تو ان چیزوں کا میرا بھائی خیال کرو، تاکہ آپ آج اپنے آپ سے پیار کرو، اپنی جو ترجیحات ہیں وہ صحت پہ بناؤ، تاکہ کل آپ کسی کی ترجیحات بن جاؤ، اور کسی کا پیار کے قابل بن جاؤ، اور کسی کو پیار کرنے کے قابل رہو. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھو. اگر ایسا معاملہ ہو گیا ہے آپ سے، جو ہو گیا ہے سو ہو گیا ہے، اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت. تو پلیز یہ میڈیکل سٹور سے جا کے یا کچھ ایسا وائگرا وغیرہ نہ یوز کرو. جو تھوڑی بہت طاقت ہے، وائگرا کا یوز کرنا ایسے ہے کہ جیسے کھڑے ہوئے بندے کو بساکی دے دو، کہ بھائی وہ اس کو اس کی عادت پڑ جائے گی. ٹھیک ہے، بساکی کی عادت پڑ جائے گی، وہ کیا ہوگا، اپنی طاقت سے وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا. اس کا سمپل طریقہ ہے میرا بھائی کہ اپنے علاج کی طرف آؤ. ٹھیک ہے، اول تو میرے پاس ایک دیہاتی لڑکا آیا تھا، تو مجھے اس کی بات بڑی اچھی لگی. کہتا ہے حکیم صاحب خرچے کی فکر نہیں ہے، آپ میڈیسن تیار کرو، جو میں کر چکا ہوں مجھے اپنا بڑا اچھی طرح سے پتہ ہے، اور مجھ میں کتنی طاقت ہے مجھے یہ بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے، تو کہتا ہے 25-30 لاکھ روپے شادی پہ لگا دینا ہے، اور اپنے آپ پہ کچھ ہزار لگا لیں یا کچھ لاکھ لگا دیں گے تو کہتا ہے کوئی بہت بری بات نہیں ہے. کہتا ہے وہ لوگوں کے لیے لگانا ہے، یہ ساری زندگی کے لیے لگانا ہے خود پہ. ٹھیک ہے، تو مجھے اس کی بات اچھی لگی. اس نے اپنا علاج کروایا الحمدللہ، وہ ایک الگ موضوع ہے. تو اس چیز پہ آؤ کہ علاج کی طرف آ جاؤ. ٹھیک ہے، اگر وہ اس کے ساتھ رابطہ رکھو، کوئی بھی بہانہ لگاؤ، اس سے کچھ عرصہ دور رہو. ٹھیک ہے، مگر علاج کرواؤ میرا بھائی. وقتی پروڈکٹ کبھی استعمال نہ کرو. جو بندہ یہ کہتا ہے، جو حکیم یہ کہتا ہے کہ یار میری یہ پہلی گولی یہ جو ہے نا وہ آپ کو بتا دے گی، تو وہ سمجھ لو فراڈیا ہے، عطائی ہے، اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کر کیا رہا ہے، وہ آپ کی صحت کے ساتھ کھیلنا چاہ رہا ہے، آپ کے گردوں کے ساتھ کھیلنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب ایک چیز کا ہم نے علم نہیں پڑھا، ہم نے ایلوپیتھی کا علم نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، تو ہم ایلوپیتھک یوز کروائیں، ہم گناہ کریں گے، کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ بھائی اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں، اس کا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ان سے پرہیز رکھو میرا بھائی. تو علاج کی طرف آؤ. ٹھیک ہے، الحمدللہ شادی شدہ کے لیے بھی ہم ایک معجون بناتے ہیں، اور کیپسول بھی بناتے ہیں. کیپسول صرف اس لیے بھرے جاتے ہیں کہ میڈیسن تھوڑی سی کڑوی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے کیپسول بھرے جاتے ہیں. معجون بھی ہوتی ہے، آئل بھی ہوتا ہے شادی شدہ حضرات کے لیے. ٹھیک ہے، وہ جو علاج والا، جو شادی سے پہلے علاج والے، وہ ان کو وہ چیز ہم نہیں دیتے، اور نہ ہی وہ سوٹ کرتی ہے ان پہ. تو معجون ہے، آئل ہے، صفوف ہے، کیپسول ہیں. تو ایک پورا کورس ان کے لیے بنایا ہوا ہم نے. تو انشاءاللہ وہ یوز کریں گے کچھ دن، مطلب 8 سے 10 دن کا وقفہ ڈالنا پڑے گا، آپ کو دور رہنا پڑے گا. تو انشاءاللہ جب آپ پاس جاؤ گے تو پوری ریکوائرمنٹ اگلے کی پوری کرو گے انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے.